اگر روزہ صرف بھوک کا نام ہوتا تو امیر اور غریب برابر ہو جاتے۔ اگر روزہ صرف پیاس کا نام ہوتا تو پانی نہ پینے سے قومیں بدل جاتی۔ مگر سوال یہ ہے، 1400 سال سے ہم روزے رکھ رہے ہیں، کیا ہم وہ انسان بن سکے جس کا خواب اسلام دیکھتا ہے، یا ہم نے روزے کو عبادت رکھا اور اس کی روح کو کتابوں میں بند کر دیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں قلم کا سفر۔ یہ وہ سفر ہے جہاں ہم علم، ادب، فلسفے اور تاریخ کے دریچوں سے زندگی کی الجھے ہوئے دھاگوں کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں ہم لفظوں کے پردے ہٹا کر معانی کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم کسی ایک مخصوص کتاب کا ورق نہیں الٹیں گے، بلکہ آج ہمارا موضوع کچھ اور ہے۔ آج ہم فکر اسلامی کے ان عظیم اور کلاسک کتابوں کے سمندر میں غوطہ زن ہوں گے جنہوں نے صدیوں تک مسلمانوں کے ذہن اور روح کی آبیاری کی۔ آج ہم جانیں گے کہ ہمارے اسلاف کے نزدیک، ہمارے صوفیاء اور مفکرین کے نزدیک روزہ کیا تھا۔ کیا یہ محض ایک جسمانی مشقت تھی، یا کائنات کے سب سے بڑے سچ سے جڑنے کا ایک راستہ؟ آئیے قلم کے اس سفر میں آج اپنے باطن کا سفر کرتے ہیں۔ جب ہم اسلامی تاریخ کے عظیم مفکرین کو پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے روزے کو کبھی محض فاقہ کشی نہیں سمجھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب احیاء العلوم الدین فکر اسلامی کا ایک ایسا مینار ہے جس کی روشنی آج تک مدھم نہیں ہوئی، وہ روزے کے 3 درجے بیان کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، وہ فرماتے ہیں کہ پہلا روزہ عوام کا روزہ ہے۔ یہ وہ روزہ ہے جس میں انسان صرف اپنے پیٹ اور اپنی خواہشات کو روکے رکھتا ہے، صبح سے شام تک کچھ کھاتا پیتا نہیں۔ یہ سب سے نچلا درجہ ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں دوسرا درجہ خواص کا روزہ، یعنی خاص لوگوں کا روزہ۔ اس درجے میں صرف پیٹ روزہ نہیں رکھتا، بلکہ انسان کی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آنکھ کسی بری چیز کو نہیں دیکھتی، کان کوئی غیبت نہیں سنتے، زبان سے کوئی جھوٹ، کوئی تہمت، کوئی غصے کا لفظ نہیں نکلتا، ہاتھ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ ہے حقیقی اخلاقی روزہ۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ امام غزالی ایک تیسرے درجے کی طرف لے جاتے ہیں، جسے وہ اخص الخواص کا روزہ کہتے ہیں، یعنی خاص الخاص لوگوں کا روزہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا دل اور دماغ روزہ رکھ لیتا ہے۔ دل دنیاوی فکروں سے کٹ جاتا ہے، ذہن میں سوائے اللہ کی رضا کے کوئی اور خیال، کوئی اور لالچ، کوئی اور خوف داخل ہی نہیں ہوتا۔ اگر اس روزے میں انسان کی دل میں اللہ کے سوا کسی اور شے کی طلب پیدا ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ ذرا سوچئے، ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا روزہ کس درجے کا ہے؟ ہم نے تو صرف معدے کو خالی رکھنے کا نام روزہ رکھ چھوڑا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی
اپنی شورائے آفاق مثنوی میں ایک بڑی خوبصورت تمثیل پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان ایک بانسری کی طرح ہے۔ بانسری جب تک اندر سے خالی نہ ہو اس میں سے سریلی آواز نہیں نکل سکتی۔ اگر بانسری مٹی سے بھری ہو تو اس میں پھونک مارنے سے کوئی نغمہ پیدا نہیں ہوگا۔ رومی کہتے ہیں کہ انسان کا معدہ اور اس کی دنیاوی خواہشات مٹی کی طرح ہیں۔ جب روزہ اس مٹی کو نکال کر انسان کو اندر سے خالی کرتا ہے تو پھر اس میں اللہ کے نور کی ہوا داخل ہوتی ہے، اور پھر اس انسان کے کردار سے وہ نغمے پھوٹتے ہیں جو معاشرے کو محبت، سکون اور سلامتی بخشتے ہیں۔ روزہ دراصل ہمارے اندر کے اس شور کو خاموش کرنے کا نام ہے تاکہ ہم خدا کی وہ آواز سن سکیں جو خواہشات کے ہنگامے میں کہیں دب گئی ہے۔ روزہ صرف فرد کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک معاشرے کو زندہ کرنے کا عمل ہے۔ برے صغیر کے عظیم مفکر اور فلسفی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی معرکۃ الآراء کتاب حجۃ البلاغہ میں روزے کی ایک ایسی نفسیاتی اور سماجی وجہ بیان کرتے ہیں جو عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر دو طاقتیں ہر وقت جنگ کر رہی ہیں، ایک بہیمیت یعنی جانوروں جیسی خصلت جس میں کھانا پینا، غصہ چھین لینا اور اپنی ہوس پوری کرنا شامل ہے، اور دوسری طاقت ہے ملکیت یعنی فرشتوں کی خصلت جس میں رحم، قربانی، صبر، محبت اور پاکیزگی شامل ہے۔ عام دنوں میں انسان کی جانوروں والی خصلت اسے کھا پی کر اور دنیا سمیٹ کر بے حد طاقتور ہو جاتی ہے، اور فرشتے والی خصلت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ اس جانور نما خصلت کو بھوکا پیاسا رکھ کر کمزور کرنے کا نام ہے، اور جب یہ خصلت کمزور ہوتی ہے تو انسان کے اندر چھپا ہوا وہ فرشتہ، وہ ملکیت بیدار ہو جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے، اور جب معاشرے کے تمام افراد کے اندر کی فرشتوں والی صفات بیدار ہو جائے تو وہ معاشرہ کیسا ہوگا؟ وہاں کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، وہاں دکاندار ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا، وہاں کوئی پڑوسی رات کو بھوکا نہیں سوئے گا، کیونکہ روزہ انسان کو اس تکلیف کا عملی تجربہ کرواتا ہے جو ایک غریب سارا سال برداشت کرتا ہے۔ اسلاف کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر تم روزے میں بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کر کے بھی غریب کی بھوک کا احساس نہ کر سکے تو تمہارا روزہ محض ایک فاقہ تھا۔ تم دسترخوان پر بیٹھ کر ان لوگوں کو بھول گئے جن کے پاس دسترخوان ہی نہیں، تو تم نے روزے کی روح کو قتل کر دیا۔ روزہ ہمیں میں سے نکال کر ہم تک لے جانے کا سفر ہے، یہ بتانے کا سفر ہے کہ جس طرح ہم سب ایک وقت پر بھوکے ہیں، ایک ہی وقت پر افطار کر رہے ہیں، اسی طرح ہم سب اس زمین پر ایک برابر ہیں، یہاں کوئی کسی سے برتر نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اور ناظرین، تقویٰ کیا ہے؟
اسی لفظ میں تو روزے کا، رمضان کا اور قرآن کا سارا راز چھپا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور پھر رمضان ہی کے بارے میں فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ دو الگ الگ باتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ فکر اسلامی کے محققین بتاتے ہیں کہ زمین کو جب بیج بونے کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو پہلے اس میں ہل چلایا جاتا ہے، اس کی صفائی کی جاتی ہے، اس کی سختی کو نرم کیا جاتا ہے۔ روزہ انسان کے وجود پر ہل چلانے کا نام ہے۔ یہ 11 مہینوں کی غفلت، گناہ اور سختی کو توڑ کر دل کی زمین کو نرم کرتا ہے، اور جب روزے سے دل کی زمین نرم ہو جاتی ہے تو پھر اس میں قرآن کا بیج بویا جاتا ہے۔ قرآن جو اس مہینے میں نازل ہوا وہ ہدایت کی بارش بن کر اس نرم زمین پر برستا ہے، اور پھر جو فصل اگتی ہے اس کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم کبھی کانٹوں والے راستے سے گزرے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے پوچھا، کیسے گزرتے ہو؟ جواب ملا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر خود کو بچا کر گزرتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا نہ الجھ جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا، بس دنیا کے کانٹوں بھرے راستے سے خود کو گناہوں سے بچا کر گزار لے جانے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جب تم حلال کھانے کو، پاک پانی کو اللہ کے حکم پر چھوڑ سکتے ہو تو پھر عید کے بعد حرام روزی کو، رشوت کو، غیبت کو اور ظلم کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جو انسان اپنی حلال خواہشات پر قابو پانا سیکھ گیا وہ حرام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ مگر یہاں قلم کا سفر ذرا تلخ ہونے لگا ہے، اور یہ تلخی ضروری ہے، کیونکہ آئینے سے گرد ہٹائے بغیر عکس واضح نہیں ہوتا۔ آئیے آج ذرا اپنا اور اپنے معاشرے کا احتساب کرتے ہیں۔ کیا آج ہمارا رمضان وہی رمضان ہے جس کا تصور ہمیں کتابوں میں ملتا ہے؟ کیا آج ہمارا روزہ ہمیں بدل رہا ہے؟ آج ہم نے روزے کو تزکیہ نفس کے بجائے ایک تہوار بنا دیا ہے۔ ہماری تمام تر توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ افطار میں کیا پکے گا، سحری میں کیا کھایا جائے گا۔ سارا دن روزہ رکھ کر ہم اپنے معدے کو جو آرام دیتے ہیں، شام کو افطار کی میز پر رنگ برنگی مرغن اور بے تحاشا کھانوں کا ڈھیر لگا کر ہم اس معدے پر اور روزے کی روح پر دوہرا ظلم کرتے ہیں۔ ہم نے بھوک کو محسوس کرنے کا مہینہ خوراک کا مہینہ بنا دیا ہے۔ بازاروں میں جائیے، رمضان آتے ہی خریداری کا ایک جنون طاری ہو جاتا ہے۔ دکاندار روزے کی حالت میں گاہکوں سے جھوٹ بول کر منافع کماتے ہیں۔ سڑکوں پر دیکھیے، ہر شخص جلدی میں ہے، غصے میں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالیاں دی جا رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور جواب کیا پیش کیا جاتا ہے؟ میرا روزہ ہے، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ یہ کیسا روزہ ہے
جو ہمیں تحمل، برداشت اور عاجزی سکھانے کے بجائے چڑچڑا بنا رہا ہے؟ یہ کیسا روزہ ہے جس میں غریب کے لیے ہمدردی کے بجائے ہمارے افطار کے میزوں پر اتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے جس سے کئی غریب گھرانوں کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ ہم نے روزے کی ظاہری شکل کو تو سینے سے لگا لیا، مگر اس کے باطن کو، اس کی روح کو مار دیا۔ ہم سارا دن بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں، لیکن ہماری زبان کی کینچی دوسروں کی عزتیں کاٹتی رہتی ہے۔ ہمارے دفتروں میں فائلوں کے نیچے دیے ہوئے رشوت کے پیسے روزے کی حالت میں بھی اپنی جگہ نہیں بدلتے۔ یاد رکھیے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ہم کتنے غافل ہیں کہ ہم خدا کو اپنی بھوک اور پیاس پیش کر رہے ہیں، جبکہ وہ ہم سے ہمارا بدلا ہوا کردار اور ہمارا صاف دل مانگ رہا ہے۔ ناظرین، اس پوری فکری گفتگو اور اس پوری تحقیق اور تجزیے کا لب لباب کیا ہے؟ اس کا سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ روزہ ایک ورکشاپ ہے، ایک سالانہ ٹریننگ کیمپ ہے جو ہمیں یاد دلانے آتا ہے کہ ہم مٹی کے کھلونے نہیں ہیں، ہم گوشت پوست کے جانور نہیں ہیں، ہم خدا کے نائب ہیں۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی عظمت اس کے پیٹ بھرنے میں نہیں بلکہ اپنی خواہش کو کنٹرول کرنے میں ہے۔ بادشاہ وہ نہیں جو دنیا پر حکومت کرے، بادشاہ وہ ہے جو اپنے نفس پر حکومت کرے۔ اگر رمضان آیا اور گزر گیا، عید کا چاند نظر آ گیا اور ہمارے اندر کچھ نہیں بدلا، اگر ہم کل بھی جھوٹے تھے اور آج بھی جھوٹے ہیں، اگر ہم کل بھی بددیانت تھے اور آج بھی بددیانت ہیں، اگر ہمارے دل میں کل بھی اپنے بھائی کے لیے کینہ تھا اور آج بھی کینہ ہے، تو یقین مانیے ہم نے روزہ نہیں رکھا، ہم نے صرف فاقہ کیا ہے۔ ہم نے بھوک کی مشقت تو اٹھائی مگر اس کے اجر سے محروم رہے۔ آئیے اس بار روزے کو اس کی روح کے ساتھ محسوس کریں۔ اس بار صرف پیٹ کا روزہ نہ رکھیں، اپنے آنکھوں کا روزہ رکھیں تاکہ وہ کسی کی عیب جوئی نہ کریں۔ اپنے کانوں کا روزہ رکھیں کہ وہ غیبت نہ سنیں۔ اپنے ہاتھوں کا روزہ رکھیں کہ وہ ظلم سے باز رہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کا روزہ رکھیں کہ اس میں نفرتوں اور کدورتوں کے بجائے محبت اور معافی پیدا ہو جائے۔ اگر ہم یہ کر سکے تو یقین مانیے صرف ہمارا معاشرہ نہیں، ہماری دنیا بدل جائے گی۔ قلم کے اس سفر کے ساتھیوں، آج کی یہ گفتگو ایک کوشش تھی کہ ہم اس عظیم عبادت کے حقیقی حسن کو پہچان سکیں۔ یہاں میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں اور آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے میں روزے کی روح کیوں کھو گئی ہے؟ کیا ہم مادیت پرستی کا شکار ہو گئے ہیں یا ہماری تربیت میں کوئی خامی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ آپ کے الفاظ پڑھ کر بہت خوشی ہوگی۔ اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے، اگر آپ کو لگا ہے کہ اس ویڈیو میں کہی گئی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، تو اسے اپنے دوستوں، عزیزوں اور خاص طور پر نوجوان نسل کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔
اگر آپ علم، ادب، فکر اور زندگی کے ان گہرے پہلوؤں کو سمجھنے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو قلم کا سفر کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور سوچ کے بند دروازے کھولتے رہیں۔ اپنا، اپنے پیاروں کا اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو اور ایک نئے موضوع تک کے لیے اجازت دیجیے۔